رب ذوالجلال والاکرام کے بابرکت نام کے ساتھ، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو بن مانگے دینے والا اور سچی محنت کا پھل عطا کرنے والا ہے، جو اپنی مخلوقات پر بے شمار فضل نازل فرماتا ہے اور انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر حاضر خدمت ہے۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے CSS کے کمپلسری پیپرز کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ کمپلسری پیپرز میں سے ہر پرچے کے 100 نمبر ہیں اور اس لحاظ سے کمپلسری مضامین کے مجموعی طور پر 600 نمبر ہیں۔ 600 نمبر کے مضامین آپ نے دی گئی فہرست میں سے منتخب کرنے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 7 گروپس بنا دیے گئے ہیں اور آپ ان میں سے کسی گروپ میں سے ایک مضمون کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بعض مضامین کے 200 نمبر ہیں اور بعض مضامین کے 100 نمبر ہیں۔ لہٰذا مضامین کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کو یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ ایک گروپ میں سے ایک سے زیادہ مضمون اپنے لیے منتخب نہ کریں، لیکن مجموعی طور پر آپ 600 نمبروں کے مضامین کا انتخاب کریں۔ پہلا گروپ جو ہے اس میں 5 مضامین ہیں، مثلاً اکاؤنٹنسی اینڈ آڈیٹنگ ہے، اکنامکس ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے۔ یہ 5 مضامین، ان میں سے ہر ایک کے 200 نمبر ہیں، یعنی اگر آپ ان میں سے کوئی مضمون اپنے لیے انتخاب کریں گے تو آپ کو 2 پرچے دینا ہوں گے اور ہر پرچے کے 100 نمبر ہوں گے۔ دوسرا گروپ جو ہے اس میں 6 مضامین ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے، پیور میتھمیٹکس ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، جیالوجی ہے۔ ان میں سے فزکس اور کیمسٹری ہر ایک کے 200 نمبر ہیں، یعنی آپ کو 2 پرچے دینا ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے 100 نمبر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ باقی مضامین اختیار کرتے ہیں تو ان کے 100 نمبر ہوں گے اور آپ کو 1 پرچہ دینا ہوگا۔ تیسرے گروپ میں 4 مضامین ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، گورننس اینڈ پبلک پالیسیز ہے، ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ ہے۔ ہر مضمون 100 نمبر کا ہے، یعنی آپ 1 پرچہ دیں گے جو 100 نمبر کا ہوگا۔ چوتھے گروپ میں پھر 5 مضامین ہیں اور ان سب کا تعلق ہسٹری سے ہے۔ ایک سبجیکٹ ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا ہے، ایک اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر ہے، برٹش ہسٹری ہے، یورپین ہسٹری ہے اور پھر ہسٹری آف USA ہے۔ آپ ان میں سے جو مضمون رکھنا چاہیں دیکھ لیجئے آپ کو کس مضمون پہ عبور ہے اور کس مضمون سے دلچسپی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی مضمون اپنے لیے انتخاب کریں گے تو آپ کو 1 پرچہ دینا ہوگا جو 100 نمبر کا ہوگا۔ 5ویں گروپ میں 7 مضامین ہیں، جینڈر سٹڈیز ان میں سے پہلا ہے، انوائرمنٹل سائنسز دوسرا ہے، ایگریکلچر اینڈ فارسٹری تیسرا ہے، باٹنی چوتھا ہے، زوالوجی 5واں ہے،
انگلش لٹریچر چھٹا ہے، اردو لٹریچر ساتواں ہے۔ جو مضمون ان میں سے آپ منتخب کریں اس کا ایک پرچہ ہوگا اور 100 نمبر کا پرچہ آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ چھٹے گروپ میں پھر 7 مضامین ہیں اور ان کا تعلق لاء سے ہے، اور فلسفی بھی اس میں شامل ہے۔ فہرست میں پڑھے دیتا ہوں۔ اس میں لاء ہے، کانسٹیٹیوشنل لاء ہے، مسلم لاء اینڈ جورسپروڈنس ہے، انٹرنیشنل لاء ہے، مرکنٹائل لاء ہے، کرمنالوجی ہے، فلسفی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ان میں سے کوئی مضمون آپ نے پڑھا ہوا ہو یا آپ ادروائز پسند کرتے ہوں اور آپ کا اس میں مطالعہ ہو تو آپ وہ مضمون رکھ سکتے ہیں، لیکن پرچہ ایک ہوگا، نمبر 100 ہوں گے۔ آخری گروپ جو ہے 7واں گروپ، اس میں مضامین کی فہرست قدرے طویل ہے، لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن پہلا مضمون ہے، سائیکالوجی ہے، جغرافی ہے، سوشیالوجی ہے، اینتھروپالوجی ہے، پھر زبانیں ہیں مختلف جن میں پنجابی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، یعنی ہماری جو صوبائی زبانیں ہیں۔ پھر 2 وہ زبانیں ہیں جو ہمارے ہاں کہیں بھی نہ بولی نہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن جن کا ہماری تہذیب اور کلچر پر بڑا گہرا اثر ہے، یعنی فارسی اور عربی۔ ان میں سے آپ چاہیں کوئی ایک مضمون رکھ سکتے ہیں۔ 100 نمبر کا پرچہ آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ یہ تو تھا آپشنل مضامین کے بارے میں ایک سرسری سا جائزہ۔ ویورز، اگر آپ کمپلسری اور آپشنل پرچوں کا امتحان دینے کے بعد نتیجے کے مطابق اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے بلایا جائے گا۔ میڈیکل ایگزامینیشن بالعموم اکثر امیدوار پاس کر لیتے ہیں، لیکن ان کی رہنمائی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس میں ان کی بینائی، ان کی سنوائی، ان کی بولنے کی صلاحیت، ان چیزوں کا امتحان ہوگا۔ سینے کا ایکس رے کیا جائے گا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا نخواستہ آپ کسی ایسی بیماری میں تو مبتلا نہیں جو اگر آپ سرکاری ملازمت میں آ جائیں تو آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے پریشان کن ہو۔ آپ کا بلڈ پریشر بھی چیک کیا جا سکتا ہے، آپ کی شوگر بھی چیک کی جا سکتی ہے، آپ کے پیشاب کا بھی معائنہ کیا جا سکتا ہے، آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے کوئی اور معیار بھی رکھا جا سکتا ہے اور آپ کو اس معیار پر پرکھا جا سکتا ہے۔ پولیس سروس آف پاکستان اور ریلوے کی سروس کے لیے اس کا معیار قدرے سخت ہے، لیکن الا ماشاء اللہ کوئی ہی امیدوار ہوگا جو میڈیکل ٹیسٹ میں رہ جائے۔ یہ امتحان آپ پاس کر لیں گے تو آپ کو سائیکولوجیکل اسسمنٹ کے لیے بلایا جائے گا،
جو دراصل وائوے کا ایک حصہ ہی سمجھنا چاہیے۔ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں کچھ تو انفرادی پرچہ جات ہیں، یعنی پرچہ آپ کو دیا جائے گا اور بہت کم وقت میں آپ نے ہر ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ گروپ ڈسکشن بھی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ 2، 4 یا 5 امیدواروں کو بٹھا دیا جائے گا، انہیں ایک موضوع دیا جائے گا، سائیکالوجسٹ ذرا دور بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، امیدواروں سے توقع کی جائے گی کہ وہ اس موضوع پر اظہار خیال کریں، اپنے اپنے نقطۂ نگاہ پہ دلائل دیں، دوسرے کے دلائل کو توڑیں اور ممتحن پر یہ ثابت کریں کہ وہ اس موضوع کو بھی سمجھتے ہیں، انہیں انداز بیان پر بھی قدرت حاصل ہے اور وہ دوسروں کے دلائل کو توڑنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گروپ ٹاسک ایک اور ٹیسٹ ہے، اس میں 2، 4 یا اس سے زیادہ امیدواروں کو اکٹھا بٹھا دیا جاتا ہے، ایک ایکسرسائز انہیں دی جاتی ہے، یوں کہہ لیجئے ایک صورتحال ان کے سامنے رکھی جاتی ہے اور ان سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس صورتحال میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امیدوار اس کے لیے کیا جواب تجویز کرتے ہیں۔ اگر تو وہ جواب اس حل کے مطابق ہوا جسے ممتحن درست سمجھتا ہے تو آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے، اور اگر صورتحال اس سے مختلف ہوئی تو پھر یقیناً آپ کے نمبر کم ہوں گے۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ جب نمبروں کی بات میں نے کی ہے تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے نمبر الگ سے امیدواروں کو بتائے جاتے ہیں۔ اس کے نمبر نہیں بتائے جاتے، اگرچہ ممکن ہے اندرونی طور پر، یعنی انٹرنلی، ان پرچوں کی اور گروپ ڈسکشن کی اور گروپ ٹاسک کی اسیسمنٹ کے بعد نمبر لگائے جاتے ہوں گریڈنگ کے لیے، یا یہ کہ کون سا امیدوار زیادہ بہتر ہے اور کون سا قدرے کم، لیکن وہ نمبر امیدواروں کو نہیں بتائے جاتے، نہ نتائج میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ وائوا آخری سٹیپ ہے اس امتحان کا، آخری کمپوننٹ ہے اس امتحان کا۔ وائوا کیا ہے؟ اس میں پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین 2، 3 یا 4 یا اس سے بھی زیادہ ممبروں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، امیدوار ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، یہ بورڈ امیدوار کی چال ڈھال، اس کے لباس، اس کی وضاقتہ، اس کی بول چال، اس کی تعلیمی اہلیت یا قابلیت، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں اس نے سائیکالوجسٹ سے کیا رپورٹ حاصل کی، ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ لیکن انٹرویو کا اصل اور مشکل حصہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ امیدوار سے مختلف سوالات پوچھتے ہیں۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ امیدوار سے کیا پوچھا جائے گا۔
اس کا بہت کچھ انحصار اس وقت پہ، بورڈ کے اراکین کے موڈ پہ، ان کی برین ویو پہ، اور جہاں سے ڈسکشن شروع ہوتی ہے اور اس پر امیدوار کے جوابات سے انٹرویو میں نمبر ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ یہ انٹرویو بھی پاس کر لیتے ہیں تو آپ کا نام میرٹ لسٹ میں آ جاتا ہے۔ میرٹ لسٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بعد میں کسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انٹرویوز کے بارے میں بھی اللہ نے توفیق دی تو ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی، جسے دیکھ کر آپ انٹرویو کے رموز سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔